السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، تقریباً سارے ہی ملتوں میں اور ساری ہی قوموں میں یہ بات مشترکہ طور پر چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور کوئی تقریب کر کے اس خوشی کو سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے جس کے بہت سارے فوائد بھی ہے، جس کے اندر اس بات کا اظہار بھی ہے کہ باپ اپنے اس بیٹے سے راضی اور خوش ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی بیوی پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مصالح اس سے حاصل ہوتے ہیں اور بہت سارے فتنوں کا دروازہ گویا کہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ تو عربوں کے اندر بھی زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور چلا ہوا آ رہا تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو کچھ دن کے بعد وہ بچے کے ان بالوں کو جو ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے ان کو وہ نکال دیا کرتے تھے اور کوئی ایک جانور ذبح کرتے تھے اور اپنے عزیز اور اقارب کو بلا کر وہ دعوت کا انتظام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین آیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس رواج کو باقی رکھا، کیونکہ ان کا یہ رواج بالکل سنت ابراہیمی کے مطابق تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو باقی رکھا بلکہ اس کے اندر شریعت کی روح سے بہت سارے احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ اس کے اندر اضافہ فرمایا اور عقیقہ کرنے کی ترغیب دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا۔ تو ابو داؤد شریف میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو ہم اس کی جانب سے ایک جانور کو ذبح کرتے تھے اور اس کے سر کے بال ہم نکال لیا کرتے تھے اور اس جانور کے خون کو اس بچے کے سر پر ہم مل دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو ہمیں حکم دیا گیا عقیقہ کرنے کا، تو ہم اس وقت بھی جانور کو ذبح کرتے تھے اور بچے کے سر کے بال ہم نکال دیتے تھے، اور بجائے جانور کے خون رنگنے کے ہم زعفران وغیرہ بچے کے سر پر مل دیتے تھے۔ تو بہرکیف محترم سامعین کرام، عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، یہ اجر و ثواب کی چیز ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر خیر ہے اور بہتر ہے۔ تب بات رہ جاتی ہے کہ کتنے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عن الغلام شاتانی و عن الجاریتی شاتن، یعنی اگر لڑکا ہے تو اس کے جانب سے 2 بکریاں ذبح کیے جائے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبح کیے جانے والے جانور نر ہو یا مادہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، بعض سوچنے والے سوچتے بھی ہے کہ اگر پیدا ہونے والا لڑکا ہے تو اس کی جانب سے نر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کی جانب سے مادہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذبح کیے جانے والا جانور نر ہو یا مادہ ہو، ہر 2 صورت میں عقیقہ درست ہو جائے گا۔ ایک تیسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں دن اس کی جانب سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور اس کے سر کے بال کو اتار لینا چاہیے اور اس کا نام رکھ دینا چاہیے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا پیدا ہو جانا یعنی اولاد کا مل جانا، یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
کیونکہ یہ نعمت سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں، شادی ہو گئی، کئی سال گزر گئے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، دعائیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، علاج و معالجہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عنایت نہیں فرمائی۔ لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پانے کے بعد بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ تو اس کے لیے شریعت کے اندر ایک طریقہ بتایا گیا۔ یہ طریقہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، یعنی عقیقہ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور اس کے کرنے کے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ، یعنی گویا کہ اس پر ایک اخلاقی فریضے کے طور پر باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کرے۔ تو جب وہ اپنے بچے کی جانب سے جانور کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ جو شکریہ کی ذمہ داری کا جو بوجھ اس کے کندھوں پر تھا، اس سے جو ہے نا وہ بری ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کا شکریہ اس طریقے پر ادا نہیں کیا جائے گا، گویا کہ وہ ایک بار اس کے کندھوں پر رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو کس دن قربانی کرنا چاہیے؟ تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن قربانی کے جانور کو ذبح، یعنی عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور 7واں دن کون سا ہوتا ہے؟ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مان لیجئے کہ بچے کی پیدائش اگر اتوار کے دن ہوئی ہے تو ہفتے کا دن 7واں دن ہوتا ہے۔ تو ہفتے کے دن یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر 7ویں دن عقیقہ کرنا ممکن نہیں ہوا تو پھر مزید 7 دن کے بعد یعنی 14ویں دن کرنا مستحب ہے۔ اگر 14ویں دن کرنا ممکن نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 21ویں دن بھی عقیقہ کرنا ممکن نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد مستحب وقت نکل جاتا ہے۔ اب زندگی میں جب چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں، چاہے 1 مہینے کے بعد کرو، چاہے 1 سال کے بعد کرو، یا 5 سال کے بعد کرو، یا 10 سال کے بعد کرو، جب بھی کرو عقیقہ تو ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی 7ویں دن کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے وہی اگر بچہ اتوار کے دن پیدا ہوا تھا، 10 سال کے بعد عقیقہ کر رہے ہیں تو ہفتے کے دن ہی عقیقہ کرے تو وہ 7ویں دن کی جو ترتیب ہے وہ جو ہے نا باقی رہتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ محترم سامعین کرام، عقیقے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مستحب ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر لڑکے کی جانب سے 2 بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک جانور کو ذبح کر کے گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کی جانب سے بھی ایک ہی جانور کو ذبح کر کے اگر عقیقہ کیا جاتا ہے تو تب بھی جو ہے نا اس کا عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو سر کے بال کا اتارنا، جیسا کہ اس حدیث میں آگے یہ آ رہا ہے کہ سر کے بال اتار دیے جائے، تو سر کے بال کا اتارنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ سر کے بال اتارنے کے بعد اس کا وزن کیا جائے، اس کو تولا جائے، اور وہ جتنے وزن بال ہے اس کے بقدر چاندی کو صدقہ کر دیا جائے یا چاندی کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، تو اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں یہاں پر اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے ہمارے ایک ہردل عزیز ساتھی ہے، معین الدین صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ مفتی صاحب میرے یہاں ایک پوتری ہوئی ہے اور ابھی ہاسپٹل میں ہے تھوڑی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، اور ہم ان کی جانب سے آج 7واں دن ہے، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آج ہی کے دن بال کا اتارنا ضروری ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی اسی عنوان پر میں بات کرنے والا ہوں، آپ کا کال آ گیا۔ بہرکیف 7ویں دن عقیقہ اگر نہ کر سکے کسی وجہ سے تو یہ ضروری نہیں کہ بال بھی نہ اتارے، بلکہ عقیقہ کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو 7ویں دن بال اتار لیے جا سکتے ہیں۔ یا اس کے الٹا ہو گیا، یعنی 7ویں دن عقیقہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے بچے کے بال ہم نہیں اتار پا رہے ہیں تو اس کو بھی بعد میں اتار سکتے ہیں۔
تو جو ہے نا ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2، لڑکی کی جانب سے 1 7ویں دن ذبح کیا جائے اور بال اتار لیے جائے اور اس کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا مستحب ہے، ان کی رعایت کر لیں گے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آگے پیچھے ہو گیا تو بھی عقیقہ ادا ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا تھا کہ جب عقیقہ وقت پر نہیں کر سکے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، 5 سال 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد، لیکن آج کل ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ شادی سے 1 دن پہلے عقیقہ کے نام پر دعوت کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ان کو منع کیا گیا کہ دیکھو شادی سے پہلے اور بعد میں جتنے رسم و رواج ہوتے ہیں، چاہے وہ سانچک کے نام پر، چاہے منجوں کے نام پر، چاہے ہلدی کے نام پر، مہندی کے نام پر، جماگیوں کے نام پر، یہ سارے جو دعوتیں ہیں یہ غیروں کے طور طریق ہے، یہ سب قابل ترک ہے، شادی کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر شادی سے 1 دن پہلے سانچک کے نام سے دعوت کی جاتی ہے، اور تو بہت سارے گھرانوں میں ماشاءاللہ علماء ہوتے ہیں، داعیان ہوتے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا درست نہیں ہے، تو اب جو ہے نا اس کا نام بدل دی، سانچک کے بجائے عقیقے کے نام سے جو ہے نا اس دعوت کو کر رہے ہیں۔ بس صرف نام بدلنے سے جو غلط رواج چلا ہوا آ رہا ہے وہ جو ہے نا صحیح نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں پر گویا کہ ایک بدعت کو چھپانے کے لیے سنت کا استعمال کرنا یہ بہت زیادہ جو ہے کہ گویا کہ اور بھی غلط بات ہے۔ لہٰذا شادی سے 1 دن پہلے عقیقہ کرنے کا جو رواج بنتا ہوا جا رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قابل ترک ہے، بلکہ زندگی میں جب موقع مل جائے، جب استطاعت آپ کو حاصل ہو جائے، 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کسی بھی عمر میں عقیقے کے نام سے جانور ذبح کریں گے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، تو اس رواج کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بات بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، کیا بڑے جانور کو ذبح کر کے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کو ذبح کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جس طرح چھوٹے جانور کے ذریعے سے عقیقہ درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے بڑے جانور کے ذریعے سے بھی عقیقہ درست ہو جاتا ہے۔ اور بڑے جانور میں چونکہ قربانی کے 7 حصے بنتے ہیں تو عقیقے کے بھی 7 حصے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے یہاں 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور وہ ان چاروں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 1 گائے ذبح کر دی جائے تو 7 حصے ہوتے ہیں، ایک لڑکے کی جانب سے 2 حصے کے حساب سے 6 حصے اور لڑکے کا 1 حصہ، کل 7 حصے۔ تو 1 گائے کو ذبح کر کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی کا عقیقہ کر سکتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ طبرانی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، یعنی بچے کی جانب سے عقیقے کے اندر ذبح کیا جائے گا، اونٹ کو بھی، گائے کو بھی اور بکری کو بھی، لہٰذا ان سارے جانوروں سے عقیقہ کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر عمل سنت اور شریعت کے روشنی میں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔